اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 227 ترجمہ۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان لیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سورۃ البقرہ حاشیہ نمبر 247۔ حضرت عثمان ابن مسعود، زید بن ثابت وغیرہم کے نزدیک رجوع کا موقع 4 مہینے کے اندر ہی ہے۔ اس مدت کا گزر جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کا عزم کر لیا ہے، اس لیے مدت گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی اور وہ ایک طلاق بائن ہوگی، یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا۔ البتہ اگر وہ دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر، علی ابن عباس اور ابن عمر سے بھی ایک قول اسی معنی میں منقول ہے اور فقہائے حنفیہ نے اسی رائے کو قبول کیا ہے۔ سعید بن مسیب، مکحول، زہری وغیرہ حضرات اسی رائے سے یہاں تک تو متفق ہیں کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، مگر ان کے نزدیک وہ ایک طلاق رجعی ہوگی، یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کر لینے کا حق ہوگا، اور رجوع نہ کرے تو عدت گزر جانے کے بعد دونوں اگر چاہیں تو نکاح کر سکیں گے۔ بخلاف اس کے حضرت عائشہ، ابو درداء اور اکثر فقہائے مدینہ کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا اور حاکم عدالت شوہر کو حکم دے گا کہ یا تو اس عورت سے رجوع کرے یا اسے طلاق دے۔ حضرت عمر، حضرت علی اور ابن عمر کا ایک قول اسی کی تائید میں بھی ہے اور امام مالک و شافعی نے اسی کو قبول کیا ہے۔ سورۃ البقرہ حاشیہ نمبر 248، یعنی اگر تم نے بیوی کو نارو بات پر چھوڑا ہے تو اللہ سے بے خوف نہ رہو، وہ تمہاری زیادتی سے ناواقف نہیں ہے۔